اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمگورا ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈکوسلے تراش رکھے، یہ کیا آخرت و آخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈکوسنے ہیں، یہ پرانی باتیں، دقیانوسی باتیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمین، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو کچھ دنوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے، یہ بھی فطرت انسانی بھی ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا، اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی، نیک سلوک۔ والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر، والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سچ کرتا ہے۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں، تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں، چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر کچھ، ہم بھی کی شفقت کو مانتے، ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، یہ باتیں سنی جائے، اب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہو، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، ثواب بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ والے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
سورہ پری سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء انشکر لی والے والد ہے الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے شرک کرو، کیا کرے؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ لیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار کر، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان کا ساتھ جو نوجوانی میں حضور پڑی، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کرے؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے یہ سیگمنٹ، نہیں یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہدا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادر ذات کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا واپس اتنی دولت چھوڑ کے، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار۔ مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آ، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید، موحد اپنے آپ کو سمجھنا، زندہ قوت سی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ۔ اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی سکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی کر دیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف سے، ان کے حقوق ادا کر، چاہے مشرک ہے والد، چاہے کافر ہے والد ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر، ابھی اللہ کا کلام چل درمیان میں جو آیا، اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اہل جاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتے، گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، البتہ من کا سب ایسے نہیں، حضرت خدیجہ بھی، وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی ہوئی، بیویاں ایسی بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے، اولاد ایسی بھی ہوتی جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔
عام قاعدہ کیا ہے, عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت, انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے, اچھے سے اچھا پہنانا ہے, تعلیم اعلیٰ کرانی ہے, امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے, جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے, حرام سے کما نارے گئے برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آپ کو برباد کر. تم اولاد کی دنیا بنا رہے اور اپنی آپ کو برباد کر رہے, ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن, بس بچ کر رہو, محفوظ رہو, بی آن دی گارڈ, بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر, اور آپ کو پتہ بھی نہ دے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں, یہ قرآن مجید کی, قرآن میں جو توازن اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا, دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو, اگر چشم پوشی سے کام لو, ان کی خطائیں بخشتے رہو, تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ ہم مان, یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا موقع جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ ہو, جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہو, ہر وقت جو ہے لان تان ڈانٹ ڈپٹ پٹ. نہیں, اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو, ضد پیدا ہو جائے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے, بے جا زبردستی جبر, نتیجہ کیا ہوتا؟ رد عمل, بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقع دل پر غور کر. امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہے, ہندو گئے مندر بنا لیے, سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے, صلاتیں یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے, لیکن ہے ہمارا سب. لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے, یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی, ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے. یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا, دو تو نہیں ہو سکتے. یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی, دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں محکوم نہیں ہے, نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے. ہر وہ نظام موجود ہے, آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں, پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کلند, تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کلند. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکے کے بعد تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کے ساتھ پرولیٹس کلاسز ہیں, دے وانٹ اسٹیٹس کو. وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار, کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے, وہیں سے مفادات ان کے وارث کا ہے. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہے, خون بہانا پڑتا ہے, جان زوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 1 فرام دی ایسٹ, 2 فرام دی ویسٹ, 3 کہیں ملوے ہے. یہی لاہور 1920, یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 کی. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد کا برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. بعد مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے, ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے, نئی تہذیب دی ہے, نیا تمدن دیا ہے, نیا نظام دیا ہے, روشنی دی ہے, علوم کو تازہ کیا ہے, علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے, بمبئی میں, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے, کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا. دوسرا, یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا دی 100, اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس, ہیومن ہسٹری. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو. سلیکشن 100 آدمی کا ہم آ گئے. اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے.
اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے غور کیجیے، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابائے طبیعیات، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپیرینس، میں عیسائی ہوتی آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کی، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ. ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے، اور اس کو الگ رکھو بھائی، مذہب کو الگ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی قدم ہی نہیں رکھا، زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. کتھن ہے آسان نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑی کشمکش کرنی. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اصل میں پہلے تقاضے کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے اس کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ. کیا معنی؟ ہمارا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے پر. دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک اور تقاضا آیا، وہ تقاضا وہ ذہن میں نہ لائیے، رسول کی اطاعت. وہ نہیں، رسول کی اطاعت تو پہلے آ گئی، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے بغیر رسول کی اطاعت کے؟ پر اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں. حلال اور حرام کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. لہذا وہ اطاعت رسول کو تو وہیں ادھر شامل کر دیجیے اطاعت الہی کے ساتھ. یہ تقاضا کچھ اور ہے جو میں اب بیان کروں. وہ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محمد پر کامل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کامل ہوئی قرآن پر اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر حضور پر نبوت کو ختم کر. اب جو کار نبوت یا کار رسالت تھا، اس کے لیے 1,20,000 24,000 نبی آئے. کیوں آئے تھے؟ یوں تو نہیں آئے نا، کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی یہ معاذ اللہ اب لیتے رہنا، جب چاہ بھیجا جب چاہ بند کر دیا. یہ کوئی ایسی بے تکی بات تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا معاملہ، یہ جو کام وہ کرنے آتے تھے، اب وہ کام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ہے امت محمد. سمجھیے اچھی طرح. رسول کس لیے بھیجے جاتے سے دین پہنچاؤ، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو لوگ یہ نہ کہہ سکے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنے. اس مقصد کے لیے رسول آئے. تو لوگ تو ختم نہیں ہو گئے، لوگ تو ہیں، اور وہ شیطان لعین بھی ختم نہیں ہو گیا، وہ بھی تھا قیامت میں. بلکہ اب تو اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ اس کے کان کاٹ رہے، اس سے بڑھ کر شیطان. تو اب جو کام رسول کیا کرتے تھے وہ کون کون؟ وہ ہے اب ذمے اس امت کے. دیکھیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے تقاضا اطاعت نہیں ہے، امتی ہونے کی حیثیت یہ تقاضا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں پر گواہی دینے کی جامع. دیکھیے گواہی جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے. گواہی کسی جھگڑے میں ہوتی ہے نا، کسی مقدمے میں، کسی مناقشے میں، تو گواہی کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف. ایک مریض کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف، دوسرے کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف. تو گواہی کا یہ 2 پہلو سامنے رکھیے. اور عربی میں حق میں جب بات آتی ہے تو حرف لام آتا، اور خلاف جب بات آتی ہے تو حرف اعلیٰ آتا. ایک بڑی مشہور بڑی مختصر حدیث اس کے لیے بہت مفید رہے گی بات کو سمجھنے کے لیے. القرآن حجت لک او علیک. حضور نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو گواہی تو یقین یا حق میں ہوگی یا خلاف. اب یہاں لفظ آتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دے. کوئی صاحب یاد کریں کیا الفاظ ہیں. اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ یہ ما شہدتم علینا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں
تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ وہ کیا کہیں گے ہمارے آزا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویا لیا۔ تو میں یہ صرف بیان کھائی رہنے دو میاں، بیٹھو، یہ پتہ نہیں کہاں سے تھے بکادروں کا معاملہ آ گیا، سنتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو لفظ آتا اعلیٰ، اس کو سمجھیے کہ یہ خلاف سے نہیں آتا۔ اس کے لیے یہ بات جانیے کہ قیامت کے دن ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے گا کھڑا ہو کر کہ اے اللہ، تیرا دین جو مجھ پہ آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار۔ یہ گواہی حق میں ہے کہ کیا پڑے گی؟ خلاف۔ اس کو سمجھیے، مثال کو آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، آپ کو غصہ آ رہا، بیچو تاب، اب تحقیق آپ کیا کریں گے؟ آیا اس پیغام پہنچانے والے نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، یا اس نے تو پہنچا دیا اس نے کام نہیں کیا؟ عزیز، دو ہی چیزیں ممکن ہے۔ اگر پیغام پہنچائی نہیں تو وہ آپ کا عزیز ایک جملہ کہے گا اور فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں۔ اب آپ کچھ اور کہہ سکتے ہو؟ کوئی شکوہ، کوئی جلا، کوئی شکایت، کوئی غصہ ختم، ایک جملہ کافی ہے، مجھے تو پیغام ملا۔ سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر کے بھلے آدمی، تمہارے ہاتھ میں نے پیغام دوں، سارا غصہ اوپر کا۔ اچھا، اگر اس نے پہنچا دیا تو وہ ایک جملہ کہہ کے فارغ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب آپ اس سے کو جلا کر سکتے، اب غصہ کس پر آئے گا؟ جسے پیغام پہنچ گیا اس کو سامنا۔ بس یہاں سے پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغام بر میں سے ایک الف نکال دے تو کیا بنے گا؟ پیغمبر۔ اور انسان جن کی طرف بھیجا پیغام، یہ تین وہی فریق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب لے گا۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے۔ اگر بالفرض رسول نہ پہنچائے تو مجرم کون؟ رسول۔ لوگ تو جھوٹ ہے نا، اور رسول پہنچا دے تو اب مجرم کون؟ لوگ۔ یہ ہے وہ مسئلہ، چھوٹا کاغذ سمجھ لو تو بات آئے گی سمجھ میں۔ سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے سے، اور اے محمد آپ تو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ حضور کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن مجھے کسی اور سے سن کر اور کیفیت اور حرف حاصل۔ اب امتثال امر حکم ہے، الامر فوق الادب۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، گردن جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پہلے سے پہلی آیت سے شروع کی، چشم تصور سے دیکھ محفل لگی ہوئی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچی، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ہو۔ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر، جس طرح کسی مقدمے میں سرکاری گواہ کھڑا ہوتا۔ یہ ہے سبب۔ آپ سوچیے، اب ایک نقطہ اور دیکھ لیجیے سیرت النبی سے۔ ان احادیث کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی حضور کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک کیفیت تاریخ خطبہ حجت الوداع، خطبہ اشارت فرمایا، آپ ہی نے سوال الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ بات کا الفاظ اور آئے سے انا نشهد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغم۔ حضور ہم گواہ، آپ نے رسالت کی ادائیگی فرما دی، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ امانت تھی، پیغام اللہ کے پاس سے آیا تھا انسانوں کے لیے، قول ثقیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ امانت۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہیوں کی تاریکیوں کے بادل کے پردے کیا کر، 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک بات تو اللہ کی جناب نے عرض کی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں. اگر تو میں ہوتا صرف تمہارے لیے رسول تو کام پورا ہو گیا, اور اگر میں ہوں رسول پوری دنیا کے لیے تو کیا کام پورا ہو گیا؟ سوچئے, میری زبان جو ہے ذرا رکی ہے کہتے ہوئے کہ کام پورا نہیں ہوا. مجھے اس میں پناہ مل جاتی ہے, ایک شعر ہے اقبال کا, تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. جب تک پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا یہ دین اور اللہ کی یہ ہدایت اسی طرح عام نہیں ہوتی, اس وقت تک فرض بنتری پورا کا ہوا. یہ ہے وہ فرض جو میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے, بحیثیت امتی. اگر ہے امتی, یہ بہت بڑا اگر ہے, واقعی امتی ہوتا تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے جو محمد رسول اللہ ہمارے کندھوں پر ڈال کر. اور کام مشکل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے بنو, محمد کے امتی بنو صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ عبادت رب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ, اور وہ ہوگی اطاعت محمدی کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اس پیغام اور اس ہدایت اور اس امانت کو پہنچاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہ. اب آئیے تیسری بات, تین میں نے کہی نا بات, یہ تیسری بات جو ہے یہ اصل میں ان دونوں کی تکمیل مسلط ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس سے وہ دو, اس کے دونوں سائڈز جو ہیں وہ چلنے شروع ایک جگہ پر آ کر مل جاتے ہیں. وہ ایپیکس ہے اس کا, وہ اس کی چوٹی. بندگی رب, شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی, حجت قائم کر, ان دونوں کا ایک تقاضا ہے, اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرو. یہ جو نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قائم کرو, اس لیے کہ بندگی صرف انفرادی نہیں ہے, بندگی اجتماعی بھی بندگی. میں پورا بندہ بن گیا, فرض کیجئے اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی, میں نے سود بھی چھوڑا, رشوت بھی چھوڑی, ہر چیز چھوڑی, ہر حرام چیز سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. وہ میں تو نہیں کاٹ سکتا جب تک یہ نظام پائی, تو میری بندگی بھی ادھوری ہے. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ زانی کو یہ سزا دو, شادی شدہ ہو تو رجم کرو. وہ کیسے ہوگا جب تک کہ نظام قائم, پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اس دین کے تابع نہیں آئے گا تو میری بندگی بھی ادھوری رہ جائے گی. میں بھی پورا بندہ کہاں بنا؟ اللہ کے تمام احکام کی تنفیذ تو اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حکومت قائم ہو اللہ, جس میں مانا جائے کہ اللہ ہی کا حکم سپریم. اس طرح نہیں جیسے اس وقت مان رہے ایک شرعی عدالت بنا دی لیکن اس کا دائرہ کار بڑا محدود, یہ چیزیں ادھر نہیں کم جا سکتے, یہ مسئلہ نہیں سن سکتے, آئلی قوانین بھی نہیں سن سکتے. آئلی قوانین جسے انگریز تک نے نہیں چھیڑا تھا, انگریز نے آ کر کبھی ہمارے پرسنل لاء میں دخل نہیں, وہ بھی ہمارے ہاں بدلے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے, میں کچھ نہیں کہتا کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, آپ نے بنائی ہے شرعی عدالت, اس کو سننے کا اختیار تو دیجئے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نہیں, یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے, یہ خطرناک ایریا ہے, یہ نہیں سن سکتے. مالی معاملات نہیں سن سکتے, سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, ساری معیشت سود کی, لہذا اس پر بھی نہیں سن سکتے. تو وہ کچھ ایسے قوانین بیٹھ کے بیچارے وہ سوچتے رہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, گنوا دیتے ہیں اتنے قوانین ہم نے دیکھ لیے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں, لیکن یہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ, یہ نہیں. دین تو اس وقت ہوگا. اب دیکھیے آیت سنیے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ کل پر دو, دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو. ایک حصے میں مان لیا ایک میں نہیں تو وہ تو وہی بات ہو گئی. جیسے ایک فرد جو ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور 16 آنے صحیح پڑھ رہا ہے, سود کو حرام نہیں سمجھ رہا, یا یہ کہ حرام سمجھتے ہوئے بھی کر رہا ہے, تو اس نے شریعت کے دو حصے کر دیے, کچھ مانا کچھ نہیں مانا. اجتماعی سطح پر یہی بات ہوگی کہ ہم کچھ حصے کچھ قوانین اللہ کے شریعت کے ماننے کو تیار ہیں, کچھ نہیں مانتے, وہ تو وہی بات ہوگی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تو دین تو کل کا کل مانو. پھر میں وہی کہوں گا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, قبول کرنا ہے پورا قبول کرو, اب کھوڑو دفع ہو جاؤ. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے, اللہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے کہ تم نہیں مانو گے, چلو 20% ہی مان لیں, کچھ تو مانے. اللہ کو مانو تو پورا. یہ کیسے ہوگا جب تک کہ دین کو قائم لگ. ان نقیم الدین, میں نے وہ آیت پڑھی تھی, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یہ دین جو ہم نے دیا سب کو, دین تو ایک ہی ہے, دین توحید, اس میں تو کوئی فرق نہیں. شریعت میں فرق ہے, نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو گیا, روزے کے احکام میں فرق ہو گیا, دین وہی ہے ایک, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک, بلکہ این دم تک صلی اللہ. اس دین کو قائم کرو,
وہ دین اگر پامال ہے، دیکھیے وہ حالی کے اشعار ہیں تو وہ ایک مناجات کی شکل میں، لیکن جو بات کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا۔ یہ اس عبادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر جا کر، اور شہادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر۔ کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیجیے، ایک تبلیغ ہے قولی، ایک تبلیغ ہے عملی۔ آپ کہتے ہیں کسی سے نماز پڑھا کرو، اسی نظر میں بیان کیا ہے، ہوگا کوئی قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے معلوم یہ ہوا، اس نیا اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے کہ وہ عمل کر کے دکھا دے، تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں، میری بھی اولاد ہے، گرستی کی زندگی ہے، نہیں رہتا اس 9 ازواج مطہرات ایک ہے، یہ کہ اس کے اصل بعد زندگی میرا آخرت معاملہ کی زندگی، تب تو حجت قائم ہوئی، اور فرشتہ ہو تو سرون حجت الحیات قائم ہوئی۔ دنیا اسے تو پیٹ ہی لگا ہوا ہے، یہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کو کیا؟ اور اس کو تو کوئی اور انسانی بشری تقاضا ہی نہیں ہے، یہ اگر اس کا دامن پاک ہے ترجیح تو کون دیتے سا ہو کمال ہے؟ جبکہ دامن آخرت کو ہے جو تب باقی رہنے والی، جبکہ وہ سارے تقاضے لگے اگر ہوئے تو یہ ہوں، معلوم ہو اور پھر جیسا کہ پاک سورہ ہے، درمیان قاع دریا تختہ بندم کر دے، بات بھی وہی کہ دامن پر حاضر مطلب حیات بات الدنیا تب مجھے الا قائم لہو ہوئی۔ ولعب، یہ دین واقع تو قابل عمل ہے، ایک بشر نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اصل زندگی پورے بنی جو ہے اسرائیل میں وہ فرمایا آخرت زندگی ہے، کہ اگر زمین میں فرشتے ایک آباد حقیقت ہوتے تو تو یہ ہم معلوم فرشتے ہو اور مستحضر ہے کہ اصل زمین میں زندگی انسان آخرت آباد ہے تو کی انسان اور بھی دوسری نہ، حقیقت یہ انسانوں پر تو کہ حجت دنیا کی انسان قائم زندگی کرے گا، امتحانی فرشتے سے وقفہ حجت قائم ہے، نہیں ہوتی۔ قلزم ہستی سے اسی تو حجت ابراہ کے قائم مانند کرنے کو یوں حباب، سمجھیے اس زیاں کہ آپ خانے میں دنیا میں تیرا کہیں ہمارا امتحان دین بہت اعلیٰ، یہ ہمارا نظام مستحضر بہت رہے، اچھا، اس کا نتیجہ اور کیا خود اس نکلے پر گا؟ عمل کر کے نہ انسان دکھائیں تو دنیا حجت تو پرست قائم نہیں ہوئی۔ ہے، لوگ متاع کہیں گے ہے نا کہ دنیا، ایسے ہی اگر برتنے کی تمہارا چیز دین ہے، بہت اچھا ہے تو وما واقعی هذه الحیات سمجھتے تو الدنیا کچھ الا نہیں پتہ متاع، لیتے۔ باقاعدہ واقعہ ہوا ہے یہ آج اگر سے یہاں 60 آپ کو سال پہلے کچھ حدیثیں بھی مولانا سنا عبید دینا اللہ چاہتا ہوں۔ سندھی جب گئے ہیں ایک حدیث میں ہندوستان سے اردو ہجرت کر کے پہلے افغانستان کو رشیا، وہاں وہ تازہ تازہ انقلاب آیا تھا، 1919 کا ہے نا یہ بولشوک ہے، 1919 کا، تو تازہ تازہ انقلاب آیا تھا۔ انہوں نے سوچا اس وقت اگر میں انہیں بتا دوں کہ بہتر نظام اسلام کا ہے کے لیے کہ یہ درخت کا کے یہ سائے قبول میں کر لیں۔ سستانے کے لیے اگر وہ انسان کیا کی کرے؟ نرم کٹی ہوئی اس ہے تو درخت کو حساب اپنی ہوگا، منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر اس نہیں اعتبار سے سمجھتا، اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے کا شدت سجدہ کرے ہے۔ گا۔ پھر وہ وَعَلَوْ اس أَنَّمَا درخت کو أَخْلَاقَ چھوڑ لَمْ بات يَكُنْ کہتا ہے، لِيُصِيبَهُ، اپنا اور راستہ جان لیتا لو ہے، اپنی منزل جو کی چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی بس ہے، اتنی وہ ضد ہرگز بتا تمہیں دو، ملنے والی منزل نہیں یاد تھی۔ رہے۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواست مانگی گئی، مختصر اپنی سے یہ محنت کرنی، انما نہیں الدنیا ملی ملازمت، خلقت اب آپ بیٹھے ہوئے لکم افسوس میں رنج میں وانتم فلاں نے یہ کر خلقتم لیا، فلاں نے یہ کر لیا، دیکھو یہ دنیا وہ فلاں تمہارے جو ہے بڑی لیے تکڑی بنائی، سے فارغ کیا خلق ہے، فلاں لکم نے ما فی چھوٹے السماوات چھوڑ والارض، دیا اس کو، تو تمہارے لیے نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں لینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، مبتلا ہو رہے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے، سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ انما الدنیا خلقت لکم جو چیز تم پر آ گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد ہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، اب میری یہ وہ منزل چیز وہ ہے ہے، جس سے میرا انسان گزر میں ہے، کیسے یہ زیادہ سفر ہے، تسلیم و رضا، یہ ایک وقفہ اب ہے، تسلیم کی خود امتحانی ڈالیں گے، وقفہ ہے، بے نیازی خلق تیری الموت عادت سے والحیات صحیح، اے لیبلوکم اللہ جو تو نے ایکم چاہا احسن تجھے عملا۔ قبول، لیکن اسی اب میں نے آپ کو تیسری آیت حدیث سنائی، سنیے، اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کے جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ، کوئی مصیبت اللہ نہیں کی آتی مگر تخلیق اللہ ہے، کی سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، تیری طرف یہاں سے بو گے نہیں تو اور کاٹو بتائے گے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یقیناً اس میں میرا بھی دنیا خیر ہے اور حیات یہ دیکھر دنیاوی کا فیکٹ ایک ایک لمحہ تیرے ایک ہاتھ بڑی میں خیر عظیم بھی حقیقت ہے، لے کر جو بھی سامنے تیری طرف سے ہماری آئے۔ حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، اور یہ پوٹینشلی کیوں زیادہ پڑے اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی میسر کی ہے تو اس سے میسر میں ہے، میں تمہاری جانوں میں زمین میں زلزلہ آ جانا، یہاں سیلاب کا آ ایک ایک جانا، لمحہ فوج تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یا یہ ہے کہ یہاں وہ تمہاری جانوں میں کوئی کرو، بخار ہو گیا، کوئی کاٹ تکلیف کرو، ہو گئی، تاکہ اچانک معلوم ہوا کہ دنیا کینسر ہے اور مزرعۃ کینسر بھی اچھا ہے۔ اب دیکھیے لیکن جو بھی یہ آیا جو ہے انداز ہے وہ قرآن اللہ کا، کی علم وَمَا کی الْحَيَاةُ کتاب میں الدُّنْيَا پہلے سے إِلَّا لکھا مَتَاعُ ہو، الْغُرُورِ، فی کتاب جو ہماری قتل جسم کا الابراہ، عنوان ہے۔ اس کے یہ دو کتاب میں نتیجے درج ہے، اس سے نکلتے ہیں پہلے عمل ظاہر۔ ایک اس کا نتیجہ نتیجہ جو کیا نکلنا صحیح چاہیے؟ ہے جو قرآن لیکن لا نکالنا تأسوا علی ما چاہتا ہے فاتکم ولا جس کی تفرحوا طرف بما اسلام آتاکم۔ رہنمائی کرتا ہے، افسوس نہ کیا کرو، ایک ہے تم سے کیا کر رہے، بالکل چھوٹ منفی جائے، نتیجہ کوئی عزیز فوت جس ہو کی گیا، اسلام موقع نفی حاصل چل کرے گیا، وہ منفی ارے نتیجہ بھائی میں کیا ہے؟ چونکیا پڑا دنیا موقع دھوکے تھا، کی اب ٹٹی اس ہے، پر سوچتا نہ چھوڑو گھر نہیں گرستی کوئی کو، چیز، دفع لیکن کرو، اللہ
رب سے لو لگا لی ہے کہ شادی کر کے گھر گرہستی کا ٹکیٹ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اس لیے آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے، پہاڑوں کی محمد جاور ایک مرتبہ جیل میں گئے، جنگلوں میں ایک بیٹی بیمار ہوئی، اس کے بعد دوسرے استاد جیل گیا، دوسری بیٹی کو تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا روحانیت جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں نفی ہے مکمل لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر اسی طرح کا غلبہ ہو گیا، صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ کی ولادت میں ویشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے ہو گیا ہے، حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی میں ہوگا، جیسے ہی بچے کو لا کر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، عرب میں چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے عمرو بن العاص ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کی ذہنی لیکن عبداللہ مشقت بن عمرو بن العاص بالکل درویش، یہ ہے روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ عبداللہ مجھے یہ خبر اور دی یہاں ہے عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور لا نے فرمایا تفعل، مت کرو ہرگز، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ کی تلاوت دیکھو تم پر تمہارے اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا اسے ہوا، آرام بھی دو، اس کی ایک ضروریات بھی آئیے کرو، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ تمہارے آپ پاس کو امانت حرکت میں ہے، خود پڑھنی تم پر ہے تمہاری سورہ بیوی کا فاتحہ۔ حق ہے۔ جب کسی باجماعت صحابی نے پڑھ رہے دیکھا تھا حضرت کیا عبداللہ ابن عمرو بن امام العاص پڑھ رہا ہے کی سورہ بیوی کو فاتحہ، بالکل تو کیا جیسے مختنی کہ کو بھی پڑھنی چاہیے؟ پہلی کچہری اس حالت حدیث میں میں جو تھی، الفاظ کی پوچھا یہ شدت کیا حال بنا ہے اس رکھا کی ہوگا بنا کہ پر رجحان یہ آپ ہوتا کے ہے دوست کو کہ تو کوئی غرض ہے ہی اس صورت میں ہر چاہے شخص باقی مسلمان من بھی لم يقرأ اور کس کے بفاتحة لیے الكتاب، مسلم جس نے کہ فاتحہ شوہر کی ہی کو تلاوت نہیں کی، کوئی قرأت دلچسپی نہیں نہ کی، اس اسے سے تو غرض نماز ہی ہی نہ۔ نہیں۔ یہاں تو تک یہ موقف رات ہے کو سو بھی، امام دیکھو مجھے شافعی کا، میں رات کو یہی سوتا بھی مسلک ہوں، ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا روزے رکھتا بھی کہ ہوں، آپ بات بھی چاہے کرتا ہوں۔ اکیلے نماز دیکھو پڑھ زیادہ رہے سے ہو، چاہے زیادہ امام کے ہفتے میں پیچھے 2 پڑھ دن رہے 2 دن ہو، روزے اور رکھ لیا چاہے کرو۔ امام جو ہے وہ جہری بہت رکعت تھوڑی سی پڑھا زیادہ۔ رہا ہے اور اچھا، چاہے ایک دن سری رکعت پڑھا بھاگا رہا ہے، ایک دن روزہ، خاموشی والی سو میں رکعت داؤد سورہ اس سے آپ آگے کو کی معلوم ہے اجازت ہے۔ اسی طرح 3 نماز حضرات جو زور اور اثر کی ہے وہ چاروں رکعت ہے جو ہے وہ بخاری سری شریف کی ہے، روایت ہے، مغرب کے اندر ان آ پر کر بھی کوئی دو ایسا ہی جہری غلبہ ہے ہوا، ایک سری ہے، رحمانیت کا، عشاء میں آ کر ترک 2 جاری دنیا ہیں کا۔ 2 سری ہیں، انہوں نے آ کر سورہ ازواج اور مطہرات نماز سے فجر کے معلوم اندر کیا دو آپ جو ہے کتنی وہ رات جاری ہے، تو نماز چاہے پڑھتے ہیں، جاری ہو کتنا 2 چاہے سوتے ہیں، سری، مہینے میں آپ کو بھی کتنے آپ روزے لازمن رکھتے ہیں، جو نفلی۔ مقتدی ہے اسے بھی انہوں نے سورہ کوئی فاتحہ وہاں پہ پڑھنی کھلی کتاب ہوگی۔ تھی، اب اس کے سیرت لیے انہوں نے یہ محمد صلی اللہ طریقہ علیہ جو ہے وسلم، تلقین کیا ہے دوسری حقیقت کہ ہے۔ امام اب تیزی سے اب نہ دیکھیے پڑھے، ایک عجیب ذہنیت، الحمدللہ یہ رب تو کم ہے، ان کے العالمین، اندازے اس کے کے بعد اعتبار اتنا سے کوئی وقفہ بات دے کرو، دے کہ جو لیکن یہ کہ مقتدی ہے اپنے وہ بھی آپ کہہ لے اپنے کو دل میں تسلی امور کی پڑھ لے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معافی ہے، آپ کو الرحمن گناہ نہیں الرحیم، ہوا، تو کوئی یہ خطا رک نہیں رک ہوئی، کر آپ پڑھنا کے لیے تو خاص یہ طور پر اتنی اگر آپ عبادت کو موقع ہمارے لیے تو ہوا کافی کسی نہیں اہل ہے، ہم حدیث گناہگار امام کی امامت ایک میں نے عہد نماز کیا ادا کہ میں کرنے کبھی کا، نہیں سوؤں گا تو آپ رات دیکھیں کو گے کہ کھڑا بڑا ہوں، فرق ہے۔ دوسرے نے کہا ہمارے جو کبھی حنفی ناغا نہیں امام کروں گا، الحمدللہ رب العالمین تیسرے نے کہا بھائی شادی بیاہ کے خطیب میں پہنچ ایاک گئے، نعبد و ایاک حضور کو نستعین، اطلاع مل گئی، 4 سلف فرمایا، آیتیں جو ہے ڈانٹا وہ بھی ایک ساتھ میں آپ پڑھ لوگوں نے جائیں یہ کہا ہے، لیکن یہ کہ یہ عام ہم نے طور پر کہا جو اہل حدیث واللہ حضرات ہیں وہ رکو ٹھہر خدا ٹھہر کی پڑھتے قسم ہیں، میں ترتیل کے تم میں انداز میں۔ سب سے بڑھ یا کر پھر دوسری متقی شکل انہوں نے ایک لیکن میں رات کو کہ آپ سوتا سعودی بھی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے روزے رکھتا پڑھی بھی ہو ہوں، آپ نے تو وہاں آپ میری دیکھیں گھر گے گرہستی کہ کی امام زندگی جو ہے، ہے میری بیویاں وہ ہیں۔ سورہ فاتحہ من پڑھنے کے رغب بعد عن ایک منٹ سنتی جو ہے فلیس خاموش منی، تاکہ یہ آپ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا مقتدی جاتا ہے ہے نکاح وہ کے اس وقت خطبے سے میں اس حدیث وہ کے اب سورہ ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ پھر حدیث وہ ہے قرات بالکل، کرے گا، النکاح من کوئی سنتی، اور آیات اس اور میں یہ شامل ٹکڑا کر دی ہے اس تو بعد طویل میں شروع حدیث کا کرے ہے، گا، من درمیان رغب میں عن وقفہ۔ سنتی لیکن فلیس ایک منی، مسلک یہ اور یہ جو مسلک میری جو ہے سنت کو یہ پسند در نہیں کرتا میں حقیقت اس کو بھی قرآن سے اٹھا مجید دو، کی ایک کیونکہ آیت میں نے کے حدیث کے سورہ حوالے سے ال آپ کو جو عمران کے منفی آخر میں طرز فرمایا ہے، گیا گریز وَإِذَا دنیا قُرِئَ سے الْقُرْآنُ تعلق فَاسْتَمِعُوا منقطع لَهُ کرنا، پسپائی، وَأَنصِتُوا۔ گریز، جب قرآن پڑھا شراب، جا رہا اور ہو اس کا نتیجہ کیا تو نکلتا ہے توجہ کہ سے دنیا اسے پھر سنو، شریروں پھر کے لیے خاموش رہ رہو۔ گئی، کھیلے اب یہ کودے قرآن عیش کریں، مجید کی آیت جو ہے۔ سلیم اس کی بنا الفطرت پر نیک لوگ ایک تھے رائے یہ ہے وہ تو گئے کہ آپ امام لہذا کے ان کو پیچھے اپروچ سورہ کو فاتحہ کرنے نہیں والا پڑھیں، ہی پڑھا جو جا جس رہا نے ہے کاٹنے سنو والا نہیں، تو ظالم خاموش
اور اس کے لیے وہ دلیل اور دیتے جتنا ہیں چاہے کہ شریف یہ میں شکل شراکت ایک ہو۔ وفد کی سی قرآن ہے، مجید جیسے میں کسی بڑی شخصیت کے حدیث پاس کے اگر آپ کا اعتبار کوئی سے وفد جاتا ہے 8-10 نہایت افراد عظیم ہے، صورت ہے، ان میں نہایت اسپوکس عظیم مین صورت ایک ہوتا ہے، کہ وہ بات وہاں کرتا ہے، یہ آیت باقی سب بھی لوگ موجود بہت بیٹھے ہی سنتے ہیں۔ شاندار اسی انداز میں طریقے سے آئی، امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے آج بن کر اور آئی وہ ہے، پڑھ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف تو لہو امام و کی لعب قرات ہی یا آپ لعب کی بھی و لہو، قرات ہو گئی، لیکن گویا یہاں کہ جو اس ہے آیت سے آیت اس نمبر حدیث 20 سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر انما سے اختلاف الحیات ہے کہ الدنیا امام کا لعب قرات کر لینا در ولہو حقیقت مختلفوں کی طرف سے بھی وزینۃ قرات اس میں جو